بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل بیت پر۔ السلام علیکم ویورز، ہم آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک سیریز کر رہے ہیں ریلیشن شپ کے اوپر، اور ریلیشن شپ پہ آج ہماری چوتھی اور فائنل ویڈیو اس چیز کے اوپر۔ پہلے ہم نے 3 ویڈیوز میں دیکھا کہ مختلف طرح کے ریلیشن شپس کیا ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈس کیا ہوتی ہیں، کس طرح کے ہیں، اور ان میں ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ پھر انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ایک مرد اور عورت کا رشتہ ہے، اور مرد اور عورت کے رشتے میں سب سے بڑا اور بہترین اور اہم رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور ہم نے پھر اس کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور اب میاں بیوی سے جب میاں بیوی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، ایک فیملی بناتے ہیں، تو وہاں سے پھر ایک رشتہ اولاد جب ہوتی ہے تو ماں باپ کا وجود میں آ جاتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا بھی حکم دیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے حکم بھی موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں تاکید کی ہے۔ اب ماں باپ کا جو رشتہ بن گیا ہے اولاد کے لیے ان کی اطاعت لازم ہے، سوائے اس کے کہ جس میں شرک ہو یا کفر ہو۔ اس چیز کے علاوہ باقی اولاد کے اوپر فرض ہے کہ اپنی ماں باپ کی بات مانیں اور ان کی اطاعت کریں اور ان کو خوش رکھیں۔ بلکہ قرآن پاک میں تو جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہ پہ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی تاکید کیا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو آپ ان کو اف تک بھی نہ کریں، یعنی کہ اتنے ادب اداب اور پیار محبت کے ساتھ رکھیں۔ اچھا، ان رشتوں میں بھی وہی بات ہے کہ ادب اداب تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اس میں پیار محبت شامل ہو جائے تو رشتے کی جو خوبصورتی ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ پہلے سے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب باپ کا رشتہ ہے، باپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ باپ کا محبت سے شفقت سے اولاد کو دیکھنا ان کے لیے جنت کی نوید ہے، اور ماں کی تو خیر کیا ہی بات ہے کہ ماں کے پاؤں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ یہ دونوں رشتے نہایت ہی اہم ہیں، اور بڑے اس کا دور رس نتائج پوری سوسائٹی کے اوپر پڑتے ہیں۔ اولاد کی حیثیت سے جن کی ماں باپ موجود ہیں، جن کے ماں باپ سلامت ہیں، ان کو وہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں راضی کریں، انہیں خوش کریں۔ اس لیے کہ لوگ بعض دفعہ کسی کام کے سلسلے میں کسی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کسی پیر فقیر، سب سے بڑے پیر فقیر یا دعا کرنے والے جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اگر کوئی بندہ ہے تو اس کے ماں باپ ہے، خاص کر کے ماں ہے۔ تو باپ کا رشتہ بڑا پیار کا، بڑا ادب اداب کا رشتہ ہے، لیکن میں جس رشتے پہ تھوڑی سی زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ رشتہ ہے ماں کا۔ اس لیے بھی کہ اپنی محبت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے جو مثال چنی ہے وہ ماں کے رشتے کی چنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں کا رشتہ اس قدر اہم ہے اور اتنا پیارا رشتہ ہے، اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے سے اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اور ماں جو اولاد کے لیے کرتی ہے، اس کو اپنے پیٹ میں رکھنا، پھر اس نے پیدا ہوا، پھر اس کی پرورش کرنا، اس کو دودھ پلانا، کپڑے چینج کرنا، بڑا اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا، جائز ناجائز ضرورتیں پوری کرنا، یہ ماں جو کچھ کرتی ہے اولاد کے لیے، وہ اگر اولاد کو 10 زندگیاں بھی ملے اپنی ماں کا اس کا اجر دینے کے لیے تو وہ نہیں دے سکتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ میں اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہوں، میں نے اس کو پورا حج کرایا ہے، تمام ارکان پورے کیے ہیں، تو کیا میرا کوئی حق ادا ہو گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو 9 مہینے تمہیں اٹھا کے پیٹ میں رکھ کے جھٹکے کھائے ہیں، ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو ماں کی اس قدر اہمیت ہے۔ اچھا، میں نے سچی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی جو اہمیت ہے کہ وہ کس طریقے سے اولاد کو پالتے ہیں اور کیا کچھ ان کے لیے کرتے ہیں، جب خود اللہ نے مجھے اولاد دی اور میں نے اپنے بچوں کو پلتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ میری بیوی اپنے بچوں کو کیسے پال رہی ہے، تو مجھے اپنے ماں باپ کی قدر آئی کہ اچھا یار، انہوں نے، اور اس وقت ہمارے وقتوں میں حالات بھی اتنے زیادہ آسان نہیں تھے اور مشکلات بھی زیادہ تھیں، گھر کے کام کاج بھی زیادہ تھے، فیملیز بھی بڑی تھیں، تو ان میں رہتے ہوئے ہماری ماں نے اور باپ نے کیسے ہمیں پالے۔ تو میرے نزدیک سب سے اہم رشتہ ماں کا رشتہ ہے، اور جو ماں اولاد کے لیے کرتی ہے، پھر جو ماں کی دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمیشہ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دیر سویر وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو بہتر ہوتی ہے اس وقت قبول ہو جاتی ہے، لیکن ماں کی دعا رد نہیں جاتی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ
ماں کسی سے ناخوش کی ہے بیٹے سے یا بیٹی سے تو پھر اس کی جو ہے نا دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی، اور آخرت کا تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ماں باپ اتنے پیارے رشتے ہیں کہ ماں باپ ساری زندگی وہ اپنے جب تک ان میں دم خم ہے، چلتے پھرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، وہ اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں، اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اور میں سچی بات یہ ہے کہ میرے اب ماں باپ نہیں رہے، میری والدہ تقریباً 3.5 پونے 4 سال پہلے فوت ہوئی، لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے وہ گھر میں موجود ہے، یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ پورے گھر کے ہوتے ہوئے پورا گھر خالی ہو گئے۔ تو ماں باپ کی جو اہمیت ہے وہ اس کے لیے تو الفاظ جتنے مرضی کوئی ادا کرے کم ہے۔ باعث اولاد کا یہ کام ہے کہ جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کو خدمت کریں، ان کو راضی رکھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ خاص کر کے اولڈ ایج میں ماں باپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد تھوڑی دیر صبح تھوڑی دیر شام کو ہمارے پاس بیٹھے، کوئی گپ شپ لگائے، کوئی ہماری دل کا حال سنے، اور یہی آپ کر سکتے ہیں۔ کو آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام کوئی کم از کم ہو تو آپ سارے کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، پیار محبت کی بات کر سکتے ہیں۔ جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب اولاد کا کام ہے کہ وہ پے بیک ٹائم ہے کہ وہ ماں باپ کا خیال رکھے جیسے انہوں نے ان کا بچپن میں خیال رکھا تھا۔ تو اس لیے میری سب سے یہ گزارش ہے جن جن کے بھی ماں باپ ہیں وہ ان کی خدمت کریں اور ان کی راضی رکھیں۔ اور ریلیشن شپ کے اندر میں آخر میں سم اپ کرتے ہوئے یہ کہوں گا، کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو، ماں باپ کا ہو، خونی رشتہ ہو، سماجی رشتہ ہو، معاشرتی رشتہ ہو یا مذہبی رشتہ ہو، اس سب رشتوں میں جو ہمیں یاد رکھنے والی چیزیں ہیں وہ پیار محبت ہے، عزت اور احترام ہے، بھروسہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہونا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ایک دوسرے کی خامیوں کو معاف کرنا ہے۔ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نیک بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، جو لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ تو معاف کرنے کو اللہ نے پسند فرمایا، نیک آدمی کی نشانی بتائی، کیونکہ معاف کرنا جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے جو اپنے بندوں میں وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم معاف کرنا سیکھ لیں، برداشت کرنا سیکھ لیں، عزت احترام کرنا سیکھ لیں تو ہر رشتہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے بہتری کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ کے اوپر یہ ہم اپنی چوتھی ویڈیو آج فائنل کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے جس کو میں انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں۔ وہ بھی ایک سیریز ہم کریں گے پوری اس کے اوپر، جس میں کہ کل اور پرسوں 2 دن اس کا انٹروڈکشن ہے، وہ بیان کرنے کے بعد پھر منڈے آن ورڈز انشاءاللہ ہم اس کی یہ ایک سیریز شروع کریں گے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو ہم سب کے لیے بڑی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چلتے چلتے آپ سے یہ گزارش کہ ہمارا چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کانٹیکٹ کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ بھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔